وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شیپ اس رخ پر جا رہی ہے۔ اب جیسا کہ میں نے جو بتایا تھا چھوٹی شیپ میں، وہ یہ بتایا تھا کہ آپ کی جو شیپ ہے وہ ایسے 3 حصے ہوں گے اور آہستہ آہستہ اوپر جائے گی، یہ اس سے بھی آہستہ اوپر جائے گی، یہاں آ کر 2 ملے، جبکہ لمبی شیپ میں ہم نے بات کی تھی کہ وہ آہستہ آہستہ لمبی جائے گی اور یہ اٹھے گی اور یہ بھی اٹھے گی۔ اب کچھ شیپس نیچے سے سیدھی ہوتی ہیں، کچھ شیپس اس طرح کی ہیں کہ یہ بہت زیادہ سیدھی جا رہی ہیں اور آگے جا کے یہاں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو شیپ آپ کے سامنے ہے، راجیب بھائی نے جس کا اسکرین شاٹ بھیجا تھا، تو اس میں لفظ شروع ہی سے آہستہ آہستہ اوپر جا رہے ہیں، لائن اوپر جا رہی ہے، بیچ والی ترکیب کی بات کر رہا ہوں، شروع ہی سے آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے۔ اگر اس کی سیدھی لائن ہم قائم کریں تو اس کی سیدھی لائن تو کچھ یوں ہے، لیکن یہ تدریجاً اوپر جا رہی اور آخر سے جا کر زیادہ اونچا اٹھی، اور یہ بھی اسی طرح ہے، آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے اور آگے سے جا کے اٹھی، جبکہ یہاں اوپر دیکھیں تو یہ بالکل آخر سے جا کر اٹھی۔ اس کے علاوہ دیگر تصاویر کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو میں نے پہلے چھوٹی ترکیب کا قانون بتایا تھا، اس میں تقریباً وہ قانون، یہ تھوڑا سیدھا، یہ ہلکا سا اوپر، یہ زیادہ، اس میں اساتذہ کے آپ کو یہی مزاج ملے، اس میں کوئی ایسا حتمی رول نہیں ہے کہ اتنے انچ اور اتنے فٹ اتنا لمبا جائے گا تو پھر نیچے سے اتنا اٹھے گا یا نیچے سے نہیں اٹھے گا، یہ کوئی رول نہیں ہے۔ البتہ اس شکل کی شیپ اور کمپوزیشن کے مطابق شکل کو ڈھالنا یہ ضرور ہے۔ اب بعض میں یہ ہوتا ہے کہ پرانے اساتذہ کے کاموں میں آپ کو جو زیادہ تر ملے گا نا، وہ یا تو بہت زیادہ ایسے اٹھا ہوا، کہ بہت زیادہ ایسے اٹھا ہوا کافی سیدھا، اور پھر آخر میں بہت اٹھا ہوا، یہ آپ کو ملے گا زیادہ تر، یا پھر بہت زیادہ سیدھا، بہت زیادہ سیدھا، اور آخر میں جا کے پر پھر کس چیز سے یہ کوئی جیسے تلوار یا کوئی نائف وغیرہ سے ملتی جلتی ہے؟ اسی طرح کی جیسے تلوار، یا تلوار کا جو خول ہوتا ہے نا، نیام جس میں تلوار ڈالی جاتی ہے، تو اس ٹائپ کی کوئی مشابہت والی چیز ہے۔ اب میں اس طور پر مجھے کنفرم نہیں ہے۔ سر خنجر بھی اس شیپ میں ہوتے تھے، کیا چیز؟ ایسا خنجر نہیں ہوتے، خنجر وہ بھی بالکل بالکل، شیپ تھے، اور ابھی بھی بلکہ انٹیک پہ تو مل جاتا جی بالکل، خنجر، وہی خنجر اسی ٹائپ کے ہوتے تھے۔ تو اور یہ پھر دیوان، دراصل فتح دیوانی جلی کو اسی لیے مرتب کیا گیا نا کہ جو ان کے سیکریٹس ہیں وہ اس میں لکھے جا سکیں، ہر کوئی نہ پڑھے، تو پھر وہ دیوان جو لکھا جاتا تھا وہ اسی طرح لکھا جاتا کہ سیدھے سیدھے لکھے جاتے ہیں، اس میں جو بادشاہ کے آرڈر لکھے جاتے تھے، اور وہ اساتذہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس میں وہ، میں اگر آپ کو کاغذ پر ڈرا کر کے دکھاؤں زیادہ بہتر سمجھا سکتا ہوں، 1 منٹ ویٹ کیجیے گا۔ چند تاریخی میں تصویریں بھی آپ کو بھیجوں گا۔ سر آپ کا ایگزیبیشن کیسا رہا؟ جی سوری، سر آپ کا ایگزیبیشن ہو گیا؟ جی الحمدللہ ایگزیبیشن ہو گئی، آج لاسٹ ڈے تھا اور بہت اچھا کام ہونا۔ میں انشاءاللہ آج رات میں فری ہو کے ذرا اس کے کچھ کلپس وغیرہ، ویڈیوز وہ شیئر کروں گا۔
دیکھیں میں شہناز بات کر رہی ہوں. میں یہ دیکھ رہی تھی، میں جب لکھنے بیٹھی اور میں پریکٹس کر رہی تھی تو یہ کیا یہ موٹے قلم سے ہی لکھا جائے گا اس فارمیشن میں، یہ جو آپ نے دیا ہے اس اسٹرکچر میں، موٹے قلم سے یا باریک قلم سے؟ کیونکہ یہ بہت باریک کلوز لکھا ہوا ہے جو میں نے دیکھا، جو تحریر ہے سورہ فاتحہ کی. یہ مجھے پوچھنا تھا آپ سے. نہیں، موٹے قلم سے ہی ہوگا، چھوٹے قلم سے نہیں ہوگا. میں نے اس کا سائز بتا دیا کہ چھوٹے سے چھوٹا قلم 4 ملی میٹر ہوگا، بڑے سے بڑا آپ جتنا بھی یوز کرنا چاہیں. اب یہاں میں آپ کو کوشش کی وہ پوری سورہ فاتحہ وہ اب اسی چیز کو اس میں بڑا کیا گیا. سیدھا لایا گیا، اٹھایا گیا. اب یہ تھوڑا سا اٹھا کے پھر اور اوپر لایا گیا اس کو. اس میں کم اٹھایا گیا ہے. درمیانی فاصلہ وہی 8 نقطوں کا ہے. جی، تو یہ شروع سے ہی اٹھا دیا گیا، یہاں سے فاصلہ آ گیا. اب کسی میں اس کو زیادہ اٹھا دیتے ہیں تو اس قسم کی کئی شکلیں آپ بنا سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ آخر میں اٹھا ہونا چاہیے، اور یہاں سے یہ سیدھا ہو یا ہلکے سے اٹھا کے بن رہا ہو، یہ اٹھا ہوا ہو، یہ آپ بنا سکتے ہیں. اس میں کوئی، اسی لیے کہتے ہیں کہ دیوانی جلی میں آزادی ہے. جہاں حروف میں، الفاظ میں، ان کی شکلوں میں آزادی ہے چھوٹے بڑے ہونے کے اعتبار سے، لفظ کی تھوڑی شکل کی تھوڑی سی تبدیلی کے اعتبار سے، وہیں اس کی شیپ میں بھی آپ کو تھوڑا بہت اختیار ہے کہ آپ اس طرح سے کریں. کیونکہ پرانے زمانے میں جو فرامین لکھے ہوئے ہوتے تھے، فرمان وغیرہ جو آرڈرز تھے، جو خط جاری کیے جاتے تھے گورنمنٹ کی طرف سے سلطنت عثمانیہ میں، تو وہ اسی طرح کے ہوتے تھے کہ یہاں پر وہ کسی بادشاہ کا وہ تغرا ہوتا تھا، سے وہ تغرا، اور پھر نیچے یہ بسم اللہ اس طرح کر کے، ایسے بسم اللہ لکھی ہوتی تھی، وہ اوپر جاتی تھی، اور پھر دیوانی جلی کی لائنیں ایسے چلتی تھی ایسے. استاد جی، اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمارا جو کنسرن ہوگا وہ اوور آل شیپ پہ ہوگا. جی جی، اوور آل شیپ. مطلب شیپ اس کے جیسی لگنی چاہیے، میجرمنٹس کا کوئی اس میں نہیں ہے. آپ زیادہ اوپر بھی جا سکتے ہیں اور اس کو ختم کر سکتے ہیں. بالکل وہ صحیح ہے. اب اس میں تو آپ کو ایک جیسا رکھنا پڑتا ہے کہ آپ ایک جیسے فرمان لکھ رہے ہیں، ساری لائنیں ایک جیسی ہوں، لیکن جب آپ ایک کاغذ پر ایک شیپ بناتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو آزادی مل جاتی ہے کمپوزیشن کے اعتبار سے. کہیں پر زیادہ کم کیا جاتا ہے، کہیں پہ اس حصے کو زیادہ چوڑا کیا، کہیں پہ زیادہ چوڑا کیا، کیونکہ آپ کے جو الفاظ ہیں نا ان کو دیکھتے ہوئے آپ لفظ چھوٹا بڑا، ترکیب کو چھوٹا بڑا، اونچا نیچا کرتے ہیں. اور استاد جی جو کام دکھ رہا تھا نا، ان میں کچھ میں جہاں بینڈ آ جاتا ہے نا، وہاں جو جگہ ہوتی ہے، مطلب اوپر والی نیچے والی لائن کی، وہ کچھ زیادہ بنتی ہے کیونکہ ادھر الفاظ زیادہ آ جاتے ہیں. اس میں آپ یہ کریں نا، اس میں 2 قسم کے الفاظ ہوتے ہیں کہ آپ ترکیب جب بناتے ہیں تو ترکیب میں
اس چیز کا دھیان رکھا کریں کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 منزلیں ہوتی ہیں. یہ میں نے بتایا تھا 3 حصے ہوتے ہیں ترکیب کے. ترکیب میں 2 قسم کے الفاظ ہوتے ہیں. ابھی یہاں سے یہاں تک یہ ہماری مرکزی لائن ہے نا، یہ ہماری گویا کے مرکزی لائن. اب اس میں ہمارے پاس یہ 1 2 3 حصے ہیں. تو ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ کے زیادہ تر 2/3 حصے میں آتے ہیں. اس طرح سے جو ہمارے اونچے الفاظ ہوتے ہیں، ایک اونچے الفاظ ہیں جن کو ہم عمودی الفاظ کہتے ہیں، اور ایک چوڑے الفاظ ہوتے ہیں جن کو ہم افقی الفاظ کہتے ہیں. تو آپ کے جو عمودی الفاظ ہیں، اونچے الفاظ ہیں، وہ چھت سے ٹکرا رہے ہیں. اس کی مثال اس کمرے سی ہے جس میں سامان پڑا ہوا ہوتا ہے کہ سامان زیادہ تر سامان موٹا موٹا سامان وہ کمرے کے نچلے حصے میں چلے جاتا ہے، جبکہ چھت سے جو چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں جیسے پنکھا، لائٹ وغیرہ. تو یہاں بھی جو 3 حصے اگر ہم ترکیب کے کریں تو 2 حصے نیچے والے الفاظ سے بھرے ہوئے ہوں گے اور ایک حصہ اوپر کا وہ زبر زیر اور تزئینات تشکیلات سے بھرا. اب یہاں جیسے یہ زبر آ گیا، یہ تاج آ گیا، تو یہ چیز اس سے بھری ہوئی ہوتی ہے. اب آپ کو کوشش یہی کرنی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو عمودی الفاظ ہوتے ہیں وہ چھت سے لے کر فرش تک، یعنی عرش سے لے کر فرش تک وہ مکمل ہوتے ہیں، اور جو افقی الفاظ آتے ہیں وہ آپ کے یوں اوپر اوپر چلتے ہیں دوسری منزل پہ. آپ کے عمودی الفاظ پہلی منزل پہ چلیں گے نیچے گراؤنڈ فلور پہ، اور یہ فرسٹ فلور پہ چلیں گے. جو چوڑے الفاظ ہوتے ہیں ان کو آپ فرسٹ فلور پہ لکھا کریں تاکہ وہ بیلنس بنے. الفاظ اوپر سے نیچے آنے والے نیچے ٹکرائیں، یہاں جب نیچے ٹکرائیں گے تو یہاں پر بھاری پن اور بھراؤ پیدا ہوگا، اور چوڑے پن سے یہاں پر وہ اس کی جو لمبے لمبے حروف آئیں گے ان کو چوڑے چوڑے حروف کراس کریں گے تو وہ ایک اچھا ردھم بنے گا، اور اوپر جو جگہ بچے گی اس میں زبر زیر آئے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سورج جلی میں بھی ہوتا ہے اور اس میں بھی ہوتا ہے دیوانی جلی میں. اب آپ کے زیادہ تر الفاظ وہ نیچے ہی آتے ہیں، یہ لمبے لمبے الفاظ اوپر آ گئے، اور جیسے کہ یہ میں کروں تو یہ اب اس میں زیادہ تر ویسے بھی لمبے ہیں سورہ فاتحہ میں، تو ہم کیا کریں. جیسے فی وغیرہ آ جاتا ہے ترکیب میں تو اس کو ایسے اوپر یوں کر کے لکھ دیا، اور اسی طرح سے اور چھوٹے چھوٹے الفاظ جیسے بعد کا لفظ ہے مثال کے طور پر ایسے اوپر لکھ دیا، مم بعد، مم یہاں آ گیا، بعد اوپر لکھ دیا. تو اس طرح سے فرسٹ فلور سیکنڈ فلور میں یہ چلے جاتے ہیں، جبکہ اوپر کی جو چھت ہے وہ خالی رہتی ہے، اس میں آپ تشکیلات اور تزئینات وغیرہ ڈالتے ہیں. جی استاد جی، اب کافی حد تک پتہ لگ گیا الحمدللہ. اس طرح سے آپ نے کمپوزیشن کرنی ہے سورہ فاتحہ کی. آگے بڑھیں گے تو پھر میں آگے چلوں گا. تو یہ بنیادی طور پر ٹریڈیشنل شیپ ہے جس میں آپ نے یہ کام کرنا ہے. اب آپ چھوٹا کر کے لکھیں یا بڑا کر کے لکھیں، سورہ فاتحہ لکھی ہے تو اس کو بڑی اس میں لکھیں، کوئی چھوٹی آیت لکھی ہے اس میں لکھیں، اور بھی چھوٹا لکھا ہے تو آپ. میں ابھی آپ سے ایک پکچر شیئر کرتا ہوں. وہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے ڈسپلے میں وہ کام پیش کیا ہے دیوانی جلی میں. بہت اچھا انہوں نے سیکھا ماشاء اللہ، اور ان کی اپنی کمپوزیشن، ان کا اپنا خط. بلکہ وہ شاید میں مجھ سے مس ہو گیا. ایسے ایک نے یہ والی ترکیب کی، اس پہ میں نے ترکیب میں تھوڑی سی ان کی مدد کی کہ انہوں نے یہ خط میں انہوں نے خود سے محنت کی ہے.
رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ایک فارمیشن میں ایک لائن میں پوری سورہ فاتحہ تو نہیں آ سکتی؟ سوری دوبارہ پوچھے گا. تو سورہ فاتحہ مطلب 2-3 لائنز ہیں آیت کی، تو وہ ایک اس میں آ جائیں گی پوری؟ پوری میں نے آج کوشش کی تھی لکھنے کی، وہ پوری نہیں آ رہی تھی اس میں. 4 ملی میٹر سے لکھیں گے بڑے کاغذ پہ تو آ جائے گا. کاغذ کا اعتبار ہے، آپ کے پاس کاغذ تھوڑا بڑا ہونا چاہیے. بڑی شیٹ لے لیں آپ، A2 سائز کی شیٹ لے لیں، یا A3 سائز پہ 2 لائنوں میں کر دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. پہلی لائن کو چھوٹا کر دیں، دوسری لائن کو بڑا کر دیں. اس میں یہ بھی انداز ہوتا ہے. اچھا یہاں پر یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ جو دکھائی ہے اس میں آپ کو تھوڑا اوپر جانا ہے اور اس جگہ کو فل کر دیں، تو یہ ہو جانا ہے. یہ کمی رہ گئی، باقی ان کا کام اچھا ہے ماشاء اللہ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی چیز پوری نہیں آ رہی تو آپ اس کو اوپر والی لائن کو چھوٹا اور بڑی والی لائن کو ایسے بڑا کر کے بھی لکھ سکتے ہیں. یوں کر کے یعنی سے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہاں تک آ گیا. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم تک یہاں تک آ گیا. ایسے بھی ہوتا سر اب اس طرف جب ہم دونوں بنائیں گے تو پھر ان کو ہم وزن ہونا پڑے گا نا اینڈنگ سے. ہاں ان دونوں کا ہم وزن ہونا پڑے گا. ان دونوں کو ہم وزن ہونا پڑے گا، یعنی ایک جیسی شیپ ہو. اگر یہاں سے زیادہ اٹھ رہی ہے تو یہاں سے بھی زیادہ اٹھے. جس طرح یہ نیچے سے سیدھی آ رہی ہے تو اس کو بھی نیچے سے سیدھے آنا ہوگا. اسی طرح اس میں ایک چھوٹا ایک بڑا ہے، ایک تھوڑا درمیانہ اور ایک بڑا. وہی ایک چھوٹا ایک بڑا کے ضمن میں آ جاتا ہے. اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ دونوں برابر ہو. اس طرح بھی ہو سکتا ہے، لمبے کریں پھر اس کو بنائیں، اس طرح بھی ہو سکتا ہے. یہ شیپس ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا. خط میں اس میں آپ نے پھر محنت کرنی ہے، سورہ فاتحہ کمپلیٹ کرنی ہے. اور اگر مزید کچھ لکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آسانی ہے. اس کے لیے میں یہ کرتا ہوں آپ لوگوں کو مزید آسانی کے لیے بڑی شیپ میں آپ لوگ ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے 20 نام لکھ کے لائیں. 20 اسماء الحسنہ، ایک بڑی شیپ. الرحمن، واللہ الذی سے شروع کریں. واللہ الذی لا الہ الا، یہ میں جسٹ لکھ رہا ہوں، ترکیب نہیں بنا رہا. الا ہوا الرحمن الرحیم الملک. اس طرح سے جو 20 نام بنتے ہیں پورے اللہ تعالیٰ کے لکھ کے لائیں کہ میں دیکھ سکوں. یہ آپ کا نیا ٹاسک ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے 20 نام. یہ آئندہ پیر تک کافی ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ جی استاد جی انشاءاللہ میں کل سے ہی کام سٹارٹ کروں گا ان پہ. اور کل سے نہیں کرنا، آج سے کرنا ہے. کل تو عربی میں کہتے ہیں کہ غد لا یأتی ابد، غد لا یأتی ابد، کل کبھی نہیں آتی. کل جو ہوگی وہ پھر آج ہو جائے گی. اس لیے ابھی سے کام شروع کرنا انشاءاللہ. سوچ تو شروع کر دینا، سوچنا شروع کیا تو مطلب ابھی سے کام شروع ہو گیا. انشاءاللہ استاد جی. ہاں. یہ اس کی طرح فکر مند ہو جائیں گے جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ صوفی نظر آ رہا ہے نا، صوفی، یہ صوفی مجھے گفٹ ملا ہے آج. اس کی طرح فکر مند ہو. استاد جی ایک اور بات پوچھنی تھی میں نے، یہ ہوں.
جو ٹیبل آپ نے نیچے رکھا ہوا ہے اس کی کیا ہائٹ ہونی چاہیے اور جو چیئر ہوتی ہے اس کی کیا ہونی چاہیے, ہم ٹیبل پہ جھکتے کتنا ہے, یہ چیزیں بھی آپ نے بتانی ہے. میں ٹیبل بنوانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ مطلب بالکل ٹھیک والا بنے. میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا اس حوالے سے, انشاءاللہ سب سے شیئر کروں گا. جی انشاءاللہ. تو آج تو مزید کسی کا کوئی کام نہیں آیا, تو یہیں تک رکھتے ہیں. آپ لوگ ہوم ورک کیجیے گا, اور مجھے بھی کافی تھکاوٹ ہے اس اعتبار سے, نمائش کے اعتبار سے. آج کی کلاس یہیں تک رکھتے ہیں. کام کیجیے گا, اچھا کام پیش کریں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. ٹھیک ہے جی, کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کا؟ نہیں استاد جی, انشاءاللہ آپ کو کام شیئر کروں گا. چلیں.